السلام علیکم، میں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ضیاء یوٹیوب اسلامک چینل۔ آج ہمارا ٹاپک ہے روہنگیا مسلمان، دنیا کی مظلوم ترین اقلیت۔ دنیا کے ہر ملک میں اقلیتی قومیں ہیں اور اکثریتی آبادی کی طرف سے اقلیتوں پر کچھ نہ کچھ مظالم ہوتے رہتے ہیں۔ یہ نئی بات نہیں، لیکن روہنگیا مسلم اقلیت کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ لاکھوں روہنگیائی مسلمانوں کو جو برما کے اراکان صوبے میں 8ویں صدی عیسوی سے آباد ہیں، غیر ملکیوں بنگالی قرار دے کر ان کی زمینیں و جائیدادیں چھین لی گئی ہیں۔ انہیں تعلیم و صحت جیسے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ گھر بنانے، شادی کرنے اور ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرنے پر بھی ان پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ آج سے 50 سال قبل جب 1962 عیسوی میں فوجی ڈکٹیٹر ٹی وین نے بندوق کی نوک پر جمہوری حکومت کا تختہ پلٹ کر اقتدار پر قبضہ کیا تو اس نے اراکان کے روہنگیائی مسلمانوں پر یہ ظالمانہ ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کیے۔ پھر 1990 عیسوی میں جب دوسرا فوجی ڈکٹیٹر تھان شیو برسر اقتدار آیا تو اس نے ان مظالم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے روہنگیائی مسلمانوں کے قتل عام کی شروعات کر دی۔ اس کے بعد 2011 عیسوی میں جب ایک تیسرا فوجی ڈکٹیٹر تھائن سائن انتخابات کا جھوٹا ڈرامہ کر کے اقتدار کے منصب پر پہنچا تو اپنے دونوں پیش روؤں سے بڑھ کر ظالم نکلا۔ اس نے 2012 عیسوی میں 20,000 مسلمانوں کو شہید کروا دیا، ان کے گھروں کو جلا کر خاکستر کروا دیا، مظالم کے سارے پچھلے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اس ظالم سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ روہنگیا مسلمان میانمار کے شہری نہیں ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، یہ بنگلہ دیشی ہیں، انہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا روہنگیا مسلمان واقعی بنگلہ دیشی ہیں، بنگالی ہیں، جنہیں اراکان میں رہنے کا حق نہیں ہے؟ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جیسے ہندوستان کے آدی واسیوں سے آرین یہ کہیں کہ آدی واسی ہندوستانی نہیں ہیں، اس لیے انہیں ہندوستان سے نکل جانا چاہیے۔ روہنگیا اراکان کے اسی طرح قدیم باشندے ہیں جس طرح آدی واسی ہندوستان کے قدیم باشندے ہیں۔ جس طرح آرین ہندوستان کے اندر بہت بعد میں داخل ہوئے، اسی طرح برمی باشندے بھی اراکان کے اندر بہت بعد میں داخل ہوئے ہیں۔ اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ روہنگیا خطہ اراکان کا ایک شہر ہے جہاں روہنگیائی قوم کی اراکانی حکومت 9ویں صدی عیسوی میں قائم ہوئی۔ برما سے اس کا کچھ بھی تعلق نہیں تھا۔ روہنگیائی دراصل ہندوستان کے باشندے ہیں جو 8ویں صدی عیسوی میں ہندوستان سے اراکان کے علاقے میں منتقل ہوئے اور انہوں نے اراکانی حکومت قائم کی۔ 1406 عیسوی میں پہلی مرتبہ برما کے بادشاہ نے اراکان پر حملہ کر دیا۔ اراکان کا بادشاہ نرامیخیلا برمیوں سے شکست کھا کر بنگال کے مسلم حکمراں کے یہاں پناہ گزین ہوا۔ بنگال کے سلطان نے 1430 عیسوی میں اپنی فوج بھیج کر برمیوں کو شکست دی اور برمی فوجیوں کو وہاں سے نکال باہر کیا۔ اس سے متاثر ہو کر بادشاہ نرامیخیلا مسلمان ہو گیا، جو پہلے بدھسٹ تھا۔ پھر اس نے بنگال کی ماتحتی قبول کر لی۔ جب بادشاہ اسلام لے آیا تو ساری روہنگیائی قوم حلقہ بگوش اسلام میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے سارے جانشین بادشاہ مسلمان ہی تھے۔ انہوں نے اپنے لیے اسلامی القاب استعمال کیے اور کلمہ طیبہ والے اسلامی سکے بھی جاری کیے۔ 1660 عیسوی میں جب اورنگزیب سے ہار کر شجاع نے اراکان کا رخ کیا تو شجاع کے ساتھ جانے والے مسلم سپاہیوں کو بادشاہ نے اپنے یہاں ملازم رکھ لیا اور ان کی اولاد وہیں آباد ہو گئی۔ اس کے بعد پورے اراکان ملک کے اندر اسلام پھیل گیا اور سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس دوران اراکان کے روہنگیائی مسلم بادشاہ ہندوستان کی مغلیہ سلطنت کے باز گزار ہوا کرتے تھے۔ 1786 عیسوی میں
پہلی مرتبہ برما کے کون پانگ سلطنت کے راجا بوڈا پایا نے اراکان پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ یہیں سے اراکان میں برمیوں کی آمد شروع ہوئی۔ 1826 عیسوی میں انگریزوں نے اراکان پر قبضہ کیا۔ 1852 عیسوی میں برما پر بھی انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ 1786 عیسوی تک اراکان کی 90% آبادی مسلمان ہو چکی تھی۔ برمی راجا کے قبضے کے بعد یہاں برمی اور راکھینی بدھسٹوں کی آبادیاں قائم ہونے لگیں۔ انگریزوں کے قبضے کے بعد بھی برمیوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ برمی راکھینی بدھسٹوں اور اراکانی روہنگیائی مسلمانوں کے درمیان انگریزوں نے نفرت اور دشمنی کو بڑھاوا دینے میں زبردست کردار ادا کیا۔ 1938 عیسوی میں مسلمانوں اور بدھسٹوں کے درمیان خونریز فسادات بھڑک اٹھے۔ 1941 عیسوی میں دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان نے برما اور روہنگیا دونوں علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ جاپانی بھی چونکہ بدھسٹ تھے، اس لیے جاپانی فوج اور برمی بدھسٹوں نے جاپانی قبضہ کے دوران بڑی تعداد میں روہنگیا مسلمانوں کو قتل کر ڈالا۔ جنگ کے اختتام پر انگریزوں نے پھر سے ان دونوں خطوں پر اپنا قبضہ بحال کر لیا۔ 1947 عیسوی میں جب ہندوستان اور پاکستان دونوں ملک آزاد ہو رہے تھے تو روہنگیا مسلمانوں کے قائدین نے انگریزوں سے یہ مطالبہ کیا کہ اراکان کو بھی آزاد کر کے مشرقی پاکستان کے ساتھ ضم کر دیا جائے، لیکن انگریزوں نے ان کے مطالبہ کو انسنی کر کے ٹال دیا۔ پھر جب 1948 عیسوی میں برما کو آزاد کیا تو اس موقع پر بھی روہنگیائی قائدین نے یہ مطالبہ کیا کہ اراکان کو ایک الگ ملک کی حیثیت سے آزادی دی جائے، برما کے ساتھ شامل نہ کیا جائے، لیکن اس وقت بھی ان کا مطالبہ سدا بصحرا ثابت ہوا۔ انگریزوں نے برما کے ساتھ شامل کر کے اراکان کو آزادی دی۔ اس طرح اراکان کو آزادی نہیں ملی بلکہ بد سے بدترین غلامی کی زنجیروں میں اسے جکڑ دیا گیا۔ 1962 عیسوی تک برما میں جمہوری حکومت قائم رہی۔ اس دوران حالات پرسکون رہے، لیکن راکھینی بدھسٹ بڑی تعداد میں اراکان میں آ کر بستے رہے۔ اس کے بعد جو فوجی آمریت کا دور شروع ہوا وہ روہنگیائی مسلمانوں کے لیے انتہائی اذیت ناک اور دردناک ہے۔ فوجی ڈکٹیٹر ٹی ون نے 1982 عیسوی میں ملک کے اندر مردم شماری کروائی تو برما میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے مذہبی شناخت کے ساتھ ساتھ قومی شناخت کے اظہار کو بھی ضروری قرار دیا۔ برما میں کئی قومیتوں سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں، جیسے چینی، ہندوستانی، بنگالی، روہنگیائی، برمی، کامن۔ ہر قومی شناخت کو تو اس نے تسلیم کیا، لیکن روہنگیائی قومی شناخت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ روہنگیا مسلم کے وجود ہی کی نفی کر دی۔ روہنگیائی مسلمانوں پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنے کو بنگالی مسلم لکھیں۔ جب انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو برما سے ان کی شہریت ہی ختم کر دی۔ اس طرح 25 لاکھ روہنگیا مسلمان برما کی شہریت سے محروم کر دیے گئے، ان کے بنیادی حقوق چھین لیے گئے، انہیں غیر ملکی دشمن قرار دے کر ان پر ہر طرح کے مظالم جائز قرار دیے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ اپنے کو بنگالی مسلم بھی لکھتے تب بھی ان کے ساتھ یہی ہونے والا تھا، کیونکہ وہ تو پہلے سے یہ طے کر چکا تھا، یا تو ان سب کو برما سے نکال باہر کرے گا یا پھر ان سب کو ہلاک کر ڈالے گا۔ 1989 میں برما کا نام میانمار اور اراکان کا راکھین کر دیا گیا۔ اس کے بعد مسلسل 2 فوجی ڈکٹیٹر برسر اقتدار آئے، دونوں نے اس مشن کو تیزی اور تسلسل کے ساتھ جاری رکھا۔ 1990 عیسوی میں بندوق کی نوک پر اقتدار حاصل کرنے والے فوجی جنرل تھان شوئی نے اراکانی مسلمانوں پر یہ ضروری قرار دیا کہ ملک کے اندر سفر کر کے شادی کرنے، یہاں تک کہ مکان بنانے کے لیے بھی حکام سے اجازت لینی ہوگی۔ اس دوران 12 لاکھ روہنگیائی مسلمان ان مظالم سے تنگ آ کر برما سے نکل گئے۔
10 لاکھ کو تو سعودی عرب نے اپنے یہاں جگہ دی، جبکہ کچھ پاکستان، ہندوستان، ملیشیا اور بنگلہ دیش میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ 2015 عیسوی سے اگرچہ میانمار میں جمہوری حکومت قائم ہو چکی ہے، لیکن فوجیوں کا اقتدار آج بھی برقرار ہے، کیونکہ دفاع، داخلہ اور سرحدی امور کی وزارتیں فوجیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ فوجی قائدین کی مرضی کے بغیر سیاسی رہنما کسی بھی قسم کے فیصلے نہیں لے سکتے۔ 25 اگست 2017 عیسوی سے برمی فوجیوں نے روہنگیائی مسلمانوں پر بھیانک مظالم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 14 ستمبر تک 10,000 مسلمان انتہائی بے دردی سے مار ڈالے گئے۔ سوشل میڈیا سے معلوم ہوتا ہے کہ کلہاڑی سے کاٹ کاٹ کر ان کا سر تن سے جدا کیا گیا، جانوروں کی طرح ذبح کیا گیا، آگ جلا کر ان کو اس میں زندہ پھینکا گیا، گڑھوں میں زندہ ڈال کر ہٹاچی مشین سے ان پر مٹی ڈالی گئی۔ ان وحشیانہ حرکتوں کو دیکھ کر برمی بدھسٹ لطف لیتے رہے۔ 10 لاکھ مسلمان بنگلہ دیش پہنچ چکے ہیں۔ یہ پہلے تو بنگلہ دیشی حکومت نے ان کو ملک کے اندر داخل ہونے سے روک رکھا تھا، لیکن جب ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے ان پناہ گزینوں کے اخراجات کی ذمہ داری لی تو بنگلہ دیشی سرکار نے انہیں اپنی سرحدوں کے اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ پوری دنیا میں ان مظالم کے خلاف احتجاج ہوا، لیکن صرف احتجاج سے کام نہیں بنے گا۔ کم از کم تمام مسلم ملکوں کو اگر ان کے حکمرانوں کے اندر ایمانی و اسلامی غیرت ہے تو میانمار سے سفارتی تعلق منقطع کر لینے چاہیے، میانمار کی برآمدات پر روک لگا دینی چاہیے، عالمی عدالت میں میانمار کے فوجی وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کے خلاف مقدمہ دائر کرنا چاہیے، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر یہ دباؤ ڈالا جانا چاہیے کہ میانمار کے فوجیوں کے خلاف فوج کشی کی اجازت دے۔ جب سلامتی کونسل میں افغانستان، عراق اور لیبیا پر فوج کشی منظور کی گئی تو میانمار پر کیوں نہیں کی جا سکتی؟ جبکہ اقوام متحدہ نے خود اعتراف کیا ہے کہ روہنگیا مسلمان دنیا کی سب سے مظلوم ترین اقلیت ہے اور مظلوموں کی حمایت کے لیے ہی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا قیام عمل میں آیا ہے۔ میانمار کی حکومت یہ جھوٹا دعویٰ کر رہی ہے کہ اراکان میں روہنگیا مسلم ملٹری فورس کے نام سے ایک فوجی تنظیم قائم ہے جس نے پولیس چھاؤنی پر حملے کیے تھے۔ ان کے حملوں کے جواب میں برمی فوج دہشت گردوں سے جنگ لڑ رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی کسی فوجی تنظیم کا وجود ہی اراکان میں نہیں ہے۔ اراکانی روہنگیائی مسلمان پوری طرح نہتے کر دیے گئے ہیں، ان کے پاس تو چھری بھی نہیں ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ ڈنڈوں اور لاٹھیوں سے کسی پولیس چوکی پر کچھ لوگوں نے پولیس اور فوج کے مظالم سے تنگ آ کر حملہ بھی کر دیا ہو تو کیا اس کا جواب اسی طرح دیا جانا چاہیے کہ پوری قوم کی نسل کشی کی جائے، انتہائی بے دردی، سفاکی اور بربریت کے ساتھ پوری آبادی نیست و نابود کر دی جائے؟ سوال یہ ہے کہ 8ویں صدی عیسوی میں جو روہنگیا قبائل ہندوستان سے جا کر اراکان میں بسے وہ یہاں کے قدیم اور اصل باشندے، یا جو راخین برمی قبائل چین سے آ کر 18ویں صدی عیسوی میں یہاں آ کر بسے وہ قدیم اور اصل باشندے۔ 1786 عیسوی سے پہلے اراکان خطے کی 100% آبادی روہنگیائی قبائل کے افراد پر مشتمل تھی۔ راخین قبیلے کا ایک فرد بھی یہاں نہیں تھا۔ 1786 عیسوی سے راخین قبائل کے افراد یہاں بسنے لگے، ان کی آبادیاں مسلسل بڑھتی رہیں، یہاں تک کہ 1989 میں راخین قبائل کی آبادی روہنگیائیوں کے برابر ہو گئی تو صوبے کا نام بدل کر راخین رکھ دیا گیا۔ 1982 میں روہنگیائیوں کی آبادی 25 لاکھ سے زیادہ تھی۔ 1990 سے روہنگیائیوں کو میانمار سے نکالنے کا عمل منظم طور پر شروع کیا گیا۔ 2017 عیسوی تک نوبت یہاں تک پہنچی کہ 10 لاکھ سعودی عرب، 9 لاکھ بنگلہ دیش، 4 لاکھ پاکستان، 2 لاکھ ملیشیا، 40,000 ہندوستان پہنچ چکے ہیں۔ اب صرف 5 لاکھ کے قریب روہنگیائی راخین میں باقی رہ گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ابھی اپنے وطن میں رہ پاتے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مظلوم روہنگیائی مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ظالم برمی فوج اور راکینی بدھسٹوں کو نیست و نابود کرے۔